بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ابتدائی زندگی اور اس کا ماحول جو ہوتا ہے اس کے نقوش ایسے ثبت ہوتے ہیں کہ وہ بہت دیر کے بعد بھلائے جاتے ہیں۔ ایک عرصہ تھا کہ میں بہت عرصے راولپنڈی کے اندر رہا، جیسے آج یہ ایک اجتماع نظر آ رہا ہے اور ایک بڑی محنت کی گئی، اس کے لیے دعوتیں دی گئیں، کارڈ چھپوائے گئے، اجی اللہ پاک نے یہ چمن لگا دیا۔ اسی طرح جب راولپنڈی کا اجتماع ہوتا تھا تو اجتماع کے موقع پر بڑی محنت ہوتی تھی، کئی سال پہلے، کئی مہینے پہلے، لیکن عین اجتماع کے موقع پر جو سمجھدار آدمی ہوتے تھے وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کے پاس جاؤ، اپنے حضرت جی کے پاس، ان سے کہو جی ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ بھی اللہ پاک سے مانگو۔ نگاہ اللہ ہی پر ہونی چاہیے اور اپنی محنتوں کا صلہ بزرگوں کی توجہات ہی کو سمجھنا چاہیے۔ میرے ایک دوست نے تعارف کرایا کہ یہ سارا انتظام جو ہے یہ ایک میزبان کمیٹی ہے، انہوں نے کیا اور انہوں نے کے نام بھی گنوائے۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، برکت بھی دے، محبت بھی دے اور ان کو اللہ پاک بہت کامیابی دے۔ لیکن میرے دل میں ایک چوٹ لگی کہ وہ ظاہر ہے، وہ قمیص کی مانند ہے، قمیص کی مانند، لیکن اس کے اندر بنیان جو ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے وہ ساتھی علماء کرام، مفتیان عظام اور راتوں کو رو رو کے اللہ پاک سے دعا مانگنے والے اور کامیابی کے لیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ ان کی مثال بنیان کی ہے، بنیان نظر نہیں آتا، جسم سے چپکا رہتا ہے، اور یہ قمیص جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ تو جہاں وہ قابل مبارکباد ہیں وہ میرے دل کی دھڑکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ قابل مبارکباد، بلکہ اصل ہیں یہ۔ اللہ پاک جب بھی کوئی چیز عنایت فرماتے ہیں وہ وہابی ہوتی ہے، عطا تو وہابی ہے، لیکن کسب جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی توجہات سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک بچہ حافظ بن جاتا ہے، اس حفظ کے اندر استاد کی محنت کو بھی دخل، اس کے مار کھانے کو بھی دخل، مجاہدے کو بھی دخل، ساری چیزوں کو دخل ہے، لیکن وہ حفظ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک 7 سال 10 سال کے بچے کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے، یہ خالص وہابی چیز ہے۔ تو یہ بھی سارا چمن جو ہے نہ معلوم کتنے رونے والے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ سنا کر میں بات کو اپنے ختم کرتا ہوں، حضرت دعا فرما دیں۔ ایک موقع پہ دارالعلوم کا اجتماع تھا، سالانہ جلسہ تھا، مہمان بہت زیادہ آ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ کو فکر ہوئی، تو انہوں نے آ کر جو اکابرین تھے، حضرت حکیم الامت اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب اور اس قسم کے لوگ جو تھے، ان سے عرض کیا یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ سارے غائب ہیں اور یہاں کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ جب 2-4 گھنٹے میں کھانے سے سب فارغ ہو گئے اور سارا مجمع سیر ہو گیا تو آواز لگائی شیخ الہند رحمہ اللہ نے، آ جاؤ، اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ اندھیروں میں سے نکل کر آئے، کوئی اس کونے میں اندھیرے میں تھا، کوئی اس جگہ پہلے سجدے میں پڑا ہوا تھا اور کوئی وہاں پڑا ہوا تھا، اور ان کی پیشانیوں سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ تو نامعلوم سبب کے درجے میں کتنے لوگوں کی دعائیں، کتنے لوگوں کی اللہ پاک سے مانگ ہے جی، اور یہ چیزیں شامل ہیں جس سے آج یہ چمن لگا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بصیرت بھی حاصل ہوئی، بصارت بھی حاصل ہوئی، پروجیکٹر دیکھ کر تو بہت بصارت بڑھی، اور بیانات سن کر بہت ہی بصیرت میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے اور اصل چیز جو ہے اللہ پاک حفاظت فرمائے اور قبولیت سے نوازے۔